بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ بظاہر جو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کی پارٹی کے لوگوں کی، ان کی فیملی کے لوگوں کی یا ان کے وکلاء کی، وہ تمام ملاقاتیں منسوخ کروا دی گئی ہیں اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جس کی موجودگی میں کم سے کم 18 تاریخ کے ختم ہونے تک، یعنی اکتوبر کی 18 تاریخ تک کوئی بھی شخص عمران خان صاحب کو مل نہیں سکے گا اور انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مصدقہ ذرائع کا دعویٰ کرتے ہوئے کچھ خبریں دی ہیں عمران خان صاحب کی حالت کے حوالے سے۔ کیوں اس وقت پورا نظام اس چیز کے لیے زور لگا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہ ہو سکے؟ یہ معاملہ اتنا سادہ لگتا نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم اس طرح سے قید میں ہو اور اس کے بارے میں باہر کسی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کس حالت میں ہے اور اسے بالکل قید تنہائی میں ڈال دیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ کر سکے یا اس کی کوئی انفارمیشن باہر نہ آ سکے۔ سچویشن اس وقت یہی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کیا۔ ایک تو شہباز گل صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصدقہ ذرائع سے ان کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کا کھانا جو ہے وہ انتہائی انہیں ناقص دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ایسی تشویشناک باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ان کے سیل کی لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے گزشتہ 5 دنوں سے۔ یہ کلیم شہباز گل صاحب نے کیا، پارٹی کے کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے۔ جبکہ مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی، اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے کارکنان میں انتہائی تشویش ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حراست میں لیے گئے شخص کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی؟ ہمارے ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو بھی غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی گرفتار ہوئے، دیگر لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے نا، یہ بہت عجیب ہے۔ دیکھیں، ان کی بہنیں جو ملاقاتیں کرتی تھیں یا پیغام لے کر آتی تھی وہ بھی اندر، بشرا بی بی وہ بھی اندر، عمران خان صاحب وہ آلریڈی اندر ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے، کوئی انہیں مل نہیں سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اب اسی بیچ میں ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے انتظار حسین پنجوتھا صاحب کی لاپتہ ہو جانا۔ ان کا انتظار پنجوتھا صاحب وہ شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہے، اور یہ جیل میں عمران خان صاحب سے ریگولر ملاقاتیں کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کی عمران خان صاحب سے سب سے زیادہ ملاقاتیں ہیں یا سب سے زیادہ ٹائم اس نے جیل میں سپینڈ کیا ہے تو وہ انتظار حسین پنجوتھا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور بڑے وفادار ساتھی بھی ہیں اور ان کے فوکل پرسن بھی ہیں۔ ان کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو جب یہ اغوا ہوئے تو اس سے ایک دن پہلے میری ان کی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ میں بہت ساری چیزیں جاننا چاہتا تھا، اسپیشلی جو ایپیسوڈ ہوئی ڈی چوک میں، اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوا دوسری مرتبہ 1 مہینے میں، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ایکچولی معاملات کیا ہے۔ تو انتظار حسین پنجوتھا صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ آخری شخص تھے جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی جو آخری ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی ہے وہ انتظار پنجوتھا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے سارے پیغامات ان کے ذریعے سے باہر بھجوائے تھے۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہے جو عمران خان صاحب کو ایک تو غیر جانبدارانہ رپورٹیں دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے رپورٹ دیں گے باہر کے معاملات کے بارے میں، ان کے اندر کوئی جانبداری نہیں ہوگی، یہ مجھے جو ہو رہا ہے ویسے ہی بتا دیں گے۔ تو انتظار پنجوتھا صاحب باہر کی چیزیں عمران خان صاحب کو بتاتے تھے میری انفارمیشن کے مطابق، اور وہ بغیر تبدیلی کے عمران خان صاحب کا جو پیغام ہوتا تھا اندر سے وہ ایز اٹ از پارٹی کی قیادت کو بھی دے دیتے تھے، اور کارکنوں کو بھی پہنچانے کے لیے جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ پہنچا دیتے تھے۔ تیسرا، عمران خان صاحب کا ان پہ بہت بھروسہ تھا اور وہ ان سے تمام اہم ترین چیزیں شیئر کرتے تھے۔ چوتھا، ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ڈی چوک کا جو احتجاج تھا 4 تاریخ والا، پھر جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 1 مہینے میں دوسری مرتبہ لاپتہ ہو جانا اور پھر بازیاب ہو جانا، اور خیبر پختونخوا کے علاقے خیبر میں پشتون قومی عدالت یا جرگہ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو جانا، آئینی ترمیم پر جو پیش رفت ہو رہی ہے یہ صورتحال، یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب تک ان کی ڈیولپمنٹس انتظار حسین پنجوتھا کے ذریعے پہنچنی تھیں، اور عمران خان صاحب کا جواب جو ہے وہ عوام تک یا لیڈرشپ تک پہنچنا تھا۔ مگر عمران خان صاحب سے اس دوران میں ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اور پھر انتظار پنجوتھا صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم نے ہائی کورٹ سے اس کی اجازت دے رکھی ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اگر یہ روکیں گے تو ہم توہین عدالت کی درخواست ڈالیں گے ہائی کورٹ میں. تو جو درخواست ڈالی گئی وہ آٹومیٹکلی توہین عدالت کی اسی جج کے پاس جانی تھی. تو سمن رفعت صاحبہ کے پاس یہ درخواست چلی گئی اور آج اس کی سماعت ہونی تھی. تو آج جو ہے وہ نوٹسز انہوں نے جاری کر دیے. انتظار حسین پنجوتا صاحب کو کل شام کو لاپتہ کر دیا گیا. ان کے بھائی جو ہیں نعیم پنجوتا, انہوں نے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ ان کے بھائی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور یہ بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. انہوں نے وہ ساری بات بتائی. لیکن جس وکیل نے یہ کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا رستہ کھولے, وہ وکیل بھی اس وقت لاپتہ ہو چکے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا. اچھا, ان کی جو اغوا ہونے کی ایک پٹیشن دائر کی گئی, ہیبیس کی, کہ جناب لاپتہ ہو گیا بندہ, بازیاب کروایا جائے, تو وہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگ گئی ہے. تو میں نے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اور وکلا سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو یہ معاملہ ایسا لگتا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا اور کافی ٹائم گزر جائے گا, کیونکہ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جب کوئی کیس لگتا ہے تو ہمیں ذرا امید کم ہو جاتی ہے کہ بندے کی بازیابی اتنے آرام سے نہیں ہوگی. ہاں, اگر کسی دوسرے جج کے پاس لگ جائے تو ہم امید سے رہتے ہیں کہ شاید بازیابی جلدی ہو جائے گی. اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جانا کس طرف کو ہے, کرنا کیا ہے. پارٹی میں الگ الگ رائے ہے. مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ احتجاج جاری رہے گا اور پورے ملک کے اندر احتجاج کو وسیع کر دیا جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی میری تو ڈیوٹی ڈی چوک تک پہنچنے کی تھی, میں نے پہنچنے کا اپنا فرض ادا کر دیا, پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس وقت بڑے فیصلے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 نے کرنا ہے, لیکن قیدی نمبر 804 تک کسی کی ایکسس نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سورسز سے بھی ہم پتہ کریں کہ ایکچولی عمران خان صاحب اس وقت کس حالت میں ہے. واقعی ان کی صحت کے حوالے سے, جیل میں ان کے اوپر سختیوں کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف, انہوں نے بھی کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تشویشناک خبریں انہیں مل رہی ہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ایک تھوڑا سا ایک نرم رویہ اختیار کیا اور انہوں نے پردہ رکھا ان چیزوں کے اوپر جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ نہ کچھ گین کریں گے. بہت سارے لوگ تجزیہ دے رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں علی امین گنڈا پور کی اس ایفرٹ کی وجہ سے شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بہتر ہوں اور وہ کوئی ایسا رستہ نکالیں گے جی زیادتی بند ہو جائے. لیکن بشرا بی بی کا کیس لگا ہوا تھا, توشہ خانہ والی ضمانت لگی ہوئی تھی, وہاں پہ ایف آئی اے نے مزید 7 دن کا ٹائم مانگ لیا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ نہیں, 7 دن کا ٹائم تو ہم نہیں دے سکتے, 1 دن کے اندر آپ پروسیکیوٹر جو ہے وہ لگائیں اور فوری طور پہ آپ اس کے اوپر جواب جمع کروائیں, یہ ضمانت کا معاملہ, ہم نے ضمانت دینی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ایک پتہ چلا, تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کل جو سماعت ہونی تھی بشرا بی بی کی ضمانت کے حوالے سے وہ اب نہیں ہو پائے گی. کورٹ رپورٹرز کے بقول 100% بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی اور اب کوئی قانونی گنجائش نہیں بچتی کہ اس کیس کے اندر ان کو ضمانت نہ ملے. لیکن ایک معاملہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جو جعلی رسید والا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ضمانت چل رہی بڑے لمبے عرصے سے, اس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا شاید سنجیدہ نہیں لے رہے, وہاں پہ فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ اگر بشرا بی بی کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو لگاتار اسی طرح عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا فیصلہ رکھا گیا, تو پھر اس کیس کے اندر گرفتاری ڈال دی جائے گی. جعلی رسیدوں والا جو معاملہ یہاں پہ وکلا کو سنجیدہ تھوڑا سا لینا پڑے گا. اب ایک اور چیز ہے جس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور وہ سچویشن ہے جو پشتون قومی عدالت یا قومی جرگہ جو ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں, خیبر میں, اس کے حوالے سے. اس کے اوپر پولیس نے رات گئے کریک ڈاؤن کیا اور اس کے اوپر جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا وہ تو اس طرح رپورٹ نہیں کر رہا, لیکن جو اطلاعات آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور اس کو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بھی رپورٹ کیا, کچھ اور لوگوں نے بھی کیا اور پی ٹی ایم کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا جی 3 جوان جو ہیں, نوجوان وہاں پہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں کریک ڈاؤن کے نتیجے میں, اور کچھ تصویریں بھی جو ہے ڈیڈ باڈیز کی وہ سوشل میڈیا کے اوپر دکھا رہے ہیں. اور اس کریک ڈاؤن کی مذمت کی گئی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے مذمت کی ہے, بلکہ انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہے کہ عدالت کے اندر میں تیار ہوں ان کا کیس لڑنے کے لیے, یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ, آزادی سارے رائے ہونا چاہیے, جمہوری حق ہونا چاہیے سب کے پاس. عمر ایوب خان صاحب جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور ان کے بقول
یہ محسن نقوی صاحب اور وفاقی حکومت کی ایما پر آئی جی خیبر پختونخوا کارروائی کر رہے ہیں. اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا کردار نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بیچ میں پھنس گئی ہے. ایک طرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ اور اداروں کا ایک دباؤ ہے. تو اس کے بیچ میں خیبر پختونخوا حکومت کیا کر سکتی ہے, جبکہ انہوں نے اپنے اختیارات دیے ہوئے تھے آئی جی خیبر پختونخوا کو 2017 میں جو پولیس ایکٹ ہے اس کے ذریعے سے. انہوں نے کیا یہ تھا پرویز خٹک صاحب کے دور میں کہ آئی جی کو 18ویں 19ویں گریڈ تک کے افسران کے تقرر و تبادلے کے اختیارات دے دیے تھے. تقرری آپ کریں, تبادلہ آپ کریں. یہ ڈی پی او جی پی او جو لگتے ہیں جن کے انڈر میں ساری پولیس کام کرتی ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت نے رد عمل کے طور پہ اپنی کابینہ کی میٹنگ بلائی اور فوری طور پہ یہ اختیار آئی جی خیبر پختونخوا سے لے کر واپس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دے دیا. تو یہ ایک بڑا قدم ہے. اس سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ آئی جی کے مقابلے میں پولیس کو کنٹرول کرنے میں زیادہ خود کفیل اور طاقتور ہو جائیں گے, اور وہ وہاں پہ ان آفیسرز کو بھیج سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ وہ بہتر کام کریں گے, جن کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ وہ نہیں کریں گے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی سے جس چیز کا اختلاف ہو. اب علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی یہ ٹریننگ ہوئی ہے گزشتہ 2.5 سال میں کہ ظلم کے خلاف بولنا ہے, جبر کے خلاف بولنا ہے, آزادی اظہار رائے کے لیے بولنا ہے, جمہوری اقدار کے لیے بولنا ہے, اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنی ہے. عمران خان صاحب یہی کہتے رہے نا گزشتہ 2.5 سال میں. تو تحریک انصاف کا کارکن کیونکہ پڑھا لکھا اور باشعور کارکن ہے, تو اس نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہے. اب جب خیبر پختونخوا میں صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے پشتون قومی جرگے کے لوگوں پہ, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں, اور رد عمل دیتے ہوئے وہ اپنی صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کریں آپ اس آپریشن کو روکیں, اور چیزیں بات چیت کے ذریعے سے ہونی چاہیے, لوگوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. دوسری جانب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, آئینی ترمیم کو لے کر حکومت نے 15 تاریخ تک اپنے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو پاکستان واپس بلا لیا ہے, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی. اس مرتبہ آئینی ترمیم کو آصف علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب جو ہے وہ لیڈ لے رہے ہیں. پہلے پی ایم ایل این نے کوشش کی تھی, اس میں ناکامی ہوئی. فیصل واڈا نے بہت ڈانٹا انہیں. فیصل واڈا جو ہے وہ اداروں کے بہاف پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں اس حکومت کی. تو فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے بہت طاقتور آدمی ہے. اسی طرح محسن نقوی وہ بہت طاقتور آدمی ہے. اسی طرح 2-4 اور کریکٹر ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں, سیاستدانوں سے زیادہ طاقتور ہیں, وزیر اعظم اور صدر سے زیادہ طاقتور ہیں. تو انہوں نے کافی ڈانٹا انہیں کہ ان کو کوئی تمیز نہیں, ان کو کام ہی نہیں کرنا آتا, نکمے ہیں, نکٹو ہیں, نلائق ہیں, بڑا ڈانٹا انہیں. تو اب زرداری صاحب جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ یعنی فیصل واڈا صاحب کو تو آپ یہ سمجھیں کہ کلاس مانیٹر ہے. وہ کلاس ہوتی ہے نا بچوں کی, اس کے اندر ایک مانیٹر ہوتا ہے, ٹیچر اس کو بنا دیتا ہے. تو ایسے یہ جو پارلیمنٹ ہے نا فارم 47 والی جالی, اس کے اوپر جو ٹیچر ہیں انہوں نے فیصل واڈا کو مانیٹر مقرر کیا ہوا ہے, اور وہ ڈانٹتے ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جو بچہ شرارت کرتا ہے اس کا نام لکھ کر بھی ٹیچر کو دے دیتے ہیں کہ یہ شرارت کر رہا ہے. تو ابھی ایک بچہ ہے جاوید وڑائچ, اسی کلاس کا ایم این اے ہے, ان کا ڈیرا گرا دیا گیا ہے ان کے علاقے میں, اس لیے کہ یہ بچہ شرارت کر رہا تھا, ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈال رہا تھا. کئی بچے جو ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے, کئیوں کو کان پکڑائے جاتے ہیں, کئی بچے جو ہیں ایم این ایز ان کو اغوا کروا لیا جاتا ہے, کئی بچوں کے گھر شکایت لگائی جاتی ہے, کئی بچوں کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو جو کلاس مانیٹر ہیں وہ لگاتار شکایتیں لگاتے رہتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہتے ہیں. بہرحال آئینی ترمیم کے لیے حکومت ایک دفعہ پھر کوشش کرے گی. اب میڈیا کے اندر خبریں لگائی جا رہی ہیں کہ جی نمبر پورے ہو گئے ہیں, نمبر ایک ہی طرح پورے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں نمبر پورے کیسے ہوئے. نمبر پورے تب ہوتے ہیں جب الیکشن کمیشن غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر مخصوص نشستیں دے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو اور فضل الرحمان کو اور اے این پی کو. پھر سن لیں میری بات آپ, ایم کیو ایم کو بھی, کہ جو مخصوص نشستوں کا ایک مال غنیمت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا حق تسلیم کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے, وہ مخصوص نشستیں اگر الیکشن کمیشن حکومت کی خواہش کے مطابق اور ان کے بنائے ہوئے ایکٹ کے مطابق, ترمیمی ایکٹ کے مطابق جو بعد میں بنا ہے, فیصلہ پہلے آیا ہے, جو پہلے آنے والا فیصلہ ہے, بعد میں آنے والا قانون اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو اگر غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں فراہم کر دیتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, موجودہ حکومت کو, تو ان کے نمبر ہو جاتے ہیں 230. 2 نمبر ان کے نکل گئے ہوئے ہیں, چودھری الیاس اور عادل بازئی. تو پھر 230 کے ساتھ یہ آرام سے 228 کے ساتھ اپنی آئینی ترمیم کر لیں گے. لیکن پھر بھی سینٹ میں ان کے نمبر کم ہو جائیں گے. تو سینٹ میں نمبر پورے کرنے کے لیے ان کو فوری طور پہ
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा, और वहां पे अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो 3-4 सीटें वहां से निकाल लेंगे, कुछ बंदे खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ करके वो निकालेंगे। तो सेनेट में भी अपनी तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। एएनपी तो इनके साथ खड़ी है वैसे ही, तो इनके जो बंदे बनते हैं ऑलमोस्ट वो 58 है, इनको 64 चाहिए, तो इनके 8 बंदे कम है। तो उसमें फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर्स हैं, बाकी ये कहां से तोड़ेंगे, ये सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन 63A में जो अदालत ने फैसला किया उसका फायदा उठाते हुए 2-3 बंदे तोड़ सकते हैं। पीटीआई को भी शक है अपने 1-2 बंदों पे, फजलुर रहमान साहब को भी अपने 2 बंदों पे शक है, तो ये कोई 2 नंबरी हो सकती है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करते, मखसूस नशिस्तें अगर नहीं दी जाती, इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क नहीं लेता, तो फिर ये आईनी तरमीम नहीं होती। क्योंकि फिर आईनी तरमीम के लिए अभी भी इनको 11-12 नंबर, इनके 13 नंबर कम से कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी 214 का फिगर इनका निकला है नेशनल असेंबली की, मैंने वेबसाइट देखी वहां पे। तो 214 में स्पीकर का वोट निकाल दें, 2 मेंबर पहले छोड़ के चले गए वो निकाल दें, 211 रह गए, तो इनको चाहिए 13। फजलुर रहमान साहब के 8 तो इनको नहीं मिलते, क्योंकि फजलुर रहमान साहब अपना आईनी मुसवदा ले आए हैं। अब उनके आईनी मुसवदे की मौजूदगी में हुकूमती आईनी मुसवदे के ऊपर अमल होगा, तो ये नहीं होता। ये दोनों मुसवदे जमीन आसमान का फर्क है, और फजलुर रहमान कह चुके हैं कि ये जाली असेंबली, इससे तो हमने आईनी तरमीम करनी नहीं है। तो पीटीआई के क्या इतने ज्यादा बंदे टूट जाएंगे? तो मेरी इतला के मुताबिक 3 बंदों के अलावा अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। ये जो घर गिर रहे हैं, बेटे अगवा हो रहे हैं, मारधाड़ हो रही है, प्रॉपर्टीज गिराई जा रही हैं, नाअहलियां की जा रही हैं, डीसीड किया जा रहा है, ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत सर पैर का जोर लगाने के बावजूद, सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर पा रही, बल्कि नंबर्स के करीब भी नहीं पहुंच पा रही। फजलुर रहमान साहब ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी आईनी तरमीम ले आए हैं जिसे हुकूमत कभी नहीं मानेगी। ये चीजें मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दी हैं, मेरे पास और अपडेट्स हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी, आपको शेयर करते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।